السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم لوگ مقدمہ، باب المخارج اور باب الصفات کے بیان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے اگلا باب ہے باب التجوید۔ بعض نسخوں کے اندر عام طور سے جو ہندوستانی نسخے ہیں اس میں یہ باب جو ہے باب معرفت التجوید کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ اصل میں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر 7 اشعار ذکر کر رہے ہیں۔ ان 7 اشعار میں تجوید کے ساتھ تلاوت کا وجوب، اسی طرح سے عدم تجوید پر گناہ کا لزوم، اور وجوب و لزوم کی علت، تجوید کا ظاہری فائدہ، تجوید کی تعریف، قاری یا حروف کا کمال، اسی طرح سے مجود بننے کا طریقہ، یا یہ کہہ لیجئے کہ قاری اور غیر قاری کے درمیان کیا فرق ہے، یہ سب چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ جو ہندوستانی نسخوں کے اندر ہے باب معرفت التجوید، یہ کسی حد تک زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے تجوید کے تعلق سے یہ ساری باتیں ذکر کی جائیں گی۔ بہرحال ہم جو ہے شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ اشعار سن لیجئے اور میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم۔ دوسرے نسخے میں جو ہندوستانی ہے اس میں ہے من لم يجود القرآن آثم۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم، اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن یا من لم یصحح القرآن آثم، جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ دوسرے شعر کا ترجمہ ہے لأنہ بہ الإلہ انزل وہکذا منہ الینا وصل، کیونکہ قرآن کو اسی کے ساتھ یعنی تجوید کے ساتھ، کیونکہ قرآن کو اسی کے ساتھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور اسی طرح اس سے ہم تک پہنچا ہے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالی نے تجوید ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اسی طرح اس سے یعنی اللہ تعالی سے، اور اسی طرح اس سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس پہلے شعر کے اندر والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یصحح یا من لم یجود القرآن آثم کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ پہلے مصرعے میں
قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا حکم اور اسی طرح سے دوسرے مصرعے میں تارک تجوید کا حکم بیان کیا ہے۔ یعنی پہلے مصرعے میں قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو فرمایا والأخذ بالتجوید حتم لازم، قرآن کو تجوید سے پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ دوسرے مصرعے میں تارک تجوید یعنی جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے اس کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے من لم یصحح القرآن آثم، جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ تو گویا کہ دو چیزیں ذکر کی گئیں، پہلے مصرعے میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے مصرعے کے اندر جو ہے تارک تجوید اور تجوید کے خلاف پڑھنے والا یا تجوید کی رعایت نہ کرنے والے کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ گناہ گار ہے۔ اب یہاں جو ہے آپ جانتے ہیں اخذ یأخذ اخذن کے معنی آتے ہیں حاصل کرنا، لینا، سیکھنا وغیرہ، لیکن آپ کو ترجمہ جو کرا گیا ہے والاخذ بالتجوید کا، اور اور قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، لیکن اخذ کے معنی کیا ہے؟ حاصل کرنا۔ تو سوال یہ ہے کہ علم بالتجوید یہ تو فرض نہیں ہے بلکہ عمل بالتجوید فرض ہے۔ علم بالتجوید فرض نہیں ہے بلکہ عمل بالتجوید فرض ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص تجوید کے اصطلاحات سے اگر واقف نہیں ہے تو یہ کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ تو سائل یہ سوال کرتا ہے کہ علم بالتجوید نہیں بلکہ عمل بالتجوید فرض ہے، پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الاخذ کیوں فرمایا؟ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ الاخذ کے معنی آتے ہیں سیکھنا، سکھانا وغیرہ۔ تو جب علم بالتجوید ہے تو آپ علم بالتجوید فرض نہیں ہے تو آپ کو یوں کہنا چاہیے والعمل بالتجوید حتم لازم۔ والاخذ کیوں مصنف نے فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر الاخذ جو ہے العمل کے معنی میں ہے، یعنی تجوید کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، تجوید کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ علم بالتجوید فرض نہیں ہے بلکہ عمل بالتجوید فرض ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے مصنف کو، تو اس کا جواب یہ ہے اگر الاخذ کو العلم کے معنی میں اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے یعنی سوال کو ہم صحیح سمجھ کر کے اگر جواب دینا چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ العمل هو فرع للعلم، عمل جو ہوتا ہے وہ علم کی فرع ہوتا ہے، عمل علم پر موقوف ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کو علم نہیں ہوگا عمل کیسے کرے گا؟ مثلا آپ کو یہی نہیں معلوم ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کیسے فرض ہوگی؟ ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو ظہر جو ہے ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد ظہر کی نماز فرض ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو بہرحال علم جو ہوتا ہے یہ عمل کی فرع ہے، العلم فرع للعلم، العمل فرع للعلم، یعنی عمل اسی وقت ممکن ہے جبکہ علم ہو۔ بہرحال یہ جواب آپ کو دیا جا سکتا ہے الزامی، لیکن یہاں پر آپ جو ہے الاخذ کو العمل کے معنی میں مان لیں تو کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو شراح نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پر الاخذ جو ہے العمل کے معنی میں۔ بہرحال تو یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو پہلے جو ہے یہ لازم اور ضروری یا وجوب سے یہاں جو مراد ہے حتم کے معنی آتے ہیں واجب ہونے کے، تو یہاں پر واجب کے معنی کیا ہے وہ بعد میں آپ کو بتلاتے ہیں۔
پہلے آپ جو ہے تجوید کی جامع تعریف سن لیجیے۔ تجوید کی جامع تعریف اردو زبان کے اندر یوں کی جاتی ہے: حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ اور بھی جو ہے تجوید کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلا کسی نے یوں تعریف کیا ہے: ادا الحروف کما انزل، یعنی حروف کو نزول کے مطابق ادا کرنا، یہ بھی تعریف کی گئی ہے۔ بعض حضرات نے اور بھی تعریف کی ہے، مثلا یوں کہا ہے: ادا القرآن کا ادا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کی طرح ادا کرنا، یعنی جس طرح سے قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے اسی طرح ادا کرنے کا نام جو ہے تجوید ہے۔ بہرحال یہ ذرا تعریف تشریح طلب ہے، اس وجہ سے آپ کو وہی تعریف یاد رکھنی چاہیے کہ حروف کو ان کے مخارج سے مع تمام صفات کے، مع جمیع صفات کے ادا کرنا، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں تجوید کی تعریف کی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو حتم اللازمون ہے، حتم اللازموں سے مراد واجب شرعی ہے یا واجب عرفی ہے؟ اگر یہاں پر واجب شرعی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا مقدمے کے اندر آپ نے پڑھا تھا، مقدمے کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا وَبَعْدُ إِنَّ هَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِيمَا عَلَى قَارِئِهِ أَن يَعْلَمَهُ اذ واجب علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا۔ وہاں پر جو ہے واجب سے کیا مراد ہے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتلایا گیا تھا کہ وہاں پر واجب سے مراد واجب شرعی لینا شرط کے ساتھ جو ہے مشروط کیا گیا تھا، اس لیے وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں جو ہے اذ واجب علیہم محتم میں یعنی مقدمے کے اندر یہاں واجب سے مراد جو ہے واجب عرفی اور اصطلاحی لیا جائے گا تاکہ اس کا مصداق وہاں بغیر کسی تعویل وغیرہ کے صحیح ہو جاوے۔ تو یہاں پر جو ہے واجب سے مراد کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر واجب سے مراد واجب شرعی ہی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر عدم تجوید پر گناہ بیان کیا ہے، من لم یجود القرآن یا من لم یصحح القرآن، اور گناہ جو ہے واجب شرعی کے ترک پر ہی ہوتا ہے، لہذا حتم اللازم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ واجب شرعی، واجب شرعی مراد ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر جزری کا ایک نسخہ اور ہے جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے، ہندوستان میں جو نسخہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر من لم یجود القرآن ہے۔ تو اب آپ کو تشویش ہو رہی ہوگی کہ کون سے نسخے کو زیادہ صحیح مانیں اور کس کو جو ہے زیادہ صحیح نہ مانیں، یعنی صحیح تو دونوں ہے لیکن فوقیت کس کو ہے؟ من لم یصحح القرآن کو یا من لم یجود القرآن کو؟ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ من لم یجود القرآن والا نسخہ جو ہے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ما قبل کا جو مصرع ہے، مصرے کے اندر جو ہے کیا کہا؟ والاخذ بالتجوید، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے، تجوید کے ساتھ عمل کرنا۔ اب جو ہے من لم یجود جو تجوید سے نہ پڑھے، اسی تجوید کی جو ہے کے بارے یہاں پر جو ہے یہ کہا کہ تارک تجوید، تو من لم یجود والا جو نسخہ ہے یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال صحیح دونوں ہے۔
تو من لم یجود القرآن آثم، جو شخص قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ یہاں پہ لفظ قرآن کس سے ماخوذ ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور یہاں پر کیا مراد ہے، یہ تین چیزیں آپ کو یہاں پر جاننی ہے لفظ قرآن کے تعلق سے۔ تو یہ لفظ قرآن یا تو قرأ سے مشتق ہے یا قرأنا سے مشتق ہے۔ قرأ سے اگر مشتق مانتے ہیں تو اصل میں القرآن تھا، القرآن، نقل حرکت کے بعد القرآن ہو گیا۔ القرآن میں حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی، یعنی را کو، اور پھر جو ہے حمزہ کو الف بنا دیا گیا، ہو گیا القرآن۔ اور اگر جو ہے اس کو قرنہ سے مشتق مانتے ہیں تو حمزہ کے ساتھ بر وزن فعلال ہے، اور حمزہ کے بغیر بر وزن فعال ہو جائے گا۔ تو بہرحال القرآن، القرآن دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ لِأَنَّهُ، اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے مصرعے کی یا دوسرے مصرعے کی دلیل بیان کی، دو دلیلیں بیان کی۔ پہلے مصرعے کی بھی دو دلیل ہو سکتی ہے اور دوسرے مصرعے کی، یعنی وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم کی بھی یہ دلیل ہو سکتی ہے، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ اسی طرح سے مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ کی بھی جو ہے یہ دلیل ہو سکتی ہے، لِأَنَّهُ، اسی لیے جو ہے مصنف نے لِأَنَّهُ میں لام تعلیلیہ استعمال کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ تجوید کے وجوب یا عدم تجوید پر گنہگار ہونے کی دو دلیلیں ذکر کی ہیں۔ والأخذ بالتجوید حتم لازم کی دلیل ذکر کی ہے، یا یہ کہ جو ہے عدم تجوید پر جو گناہ کی بات کی ہے کہ عدم تجوید سے پڑھنے والا، تجوید کی رعایت نہ کرنے والا گناہگار ہوگا، تو کیوں ہوگا؟ تو لِأَنَّهُ میں لام جو ہے تعلیلیہ اسی لیے لے آئے، تو لام تعلیلیہ سے کس چیز کی علت بیان کر رہے ہیں، حتم لازم کی یا آثم کی؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں کی علت بیان کی جا رہی ہے، اس طرح سے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے شعر میں دو دعویٰ کیا ہے۔ پہلا دعویٰ ان کا کیا تھا کہ تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ تجوید کو چھوڑنے والا گناہگار ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مصنف نے پہلے شعر کے اندر دو دعویٰ کیا ہے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے؟ تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے۔ تو اس شعر میں دونوں دعووں کی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ تجوید کیوں واجب ہے، یعنی تجوید سے قرآن پڑھنا کیوں واجب ہے۔ اسی طرح سے دعویٰ دوسرا کیا کیا تھا؟ عدم تجوید پر گنہگار ہونے کی بات کہی تھی، تو اس کی بھی جو ہے یہ دلیل بن جائے گی۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل ہے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تجوید سے ہی نازل کیا ہے۔ دلیل نمبر 1 یہ ہے۔ کیسے معلوم ہوا کہ تجوید سے ہی نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اسی طرح سے ایک جگہ قرآن میں ہے قرآنًا عربیًّا غیر ذی عوج، یعنی قرآن کو فصیح ترین زبان میں اتارا گیا ہے جو ہر طرح کی کجی اور خامی سے یکسر پاک ہے۔ کسی بھی طرح کی اس کے اندر کجی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ چنانچہ سورہ کہف میں دیکھیے
الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ولم یجعل لہ عوجا۔ یہاں پر جو ہے نکرہ تحت النفی ہے، تو آپ جانتے کہ نکرہ تحت النفی کیا ہوتا ہے، یہ جو عموم کا فائدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کجی نہیں رکھی۔ کجی کیسی؟ نہ لفظی اور نہ معنوی، کسی بھی طرح کی کجی نہیں رکھی۔ تو یہ دلیل ہے کہ قرآن کریم جو ہے تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ چنانچہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَرَتَّلْنَاهُ ترتیلا، اور ترتیل کی تعریف جو ہے آپ کو پہلے بتائی جا چکی، اس کی تفسیر کی ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت العقوف کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد میں نے آپ کو بتلایا، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے عربی زبان میں، اور عربی زبان جو ہوتی ہے وہ تجوید کے مطابق ہی ہوتی ہے، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں نازل کیا۔ پھر اور مزید ایک جگہ فرمایا قرآنا عربیا غیر ذی عوج، تو اس کا پورا جو ہے ان تمام آیات کا خلاصہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فصیح ترین زبان عربی زبان میں اتارا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کجی اور خامی نہیں پائی جاتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن تواتر عملی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، تواتر عملی کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے جس طرح سے سنا اسی طرح صحابہ کرام کو پڑھا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوح محفوظ سے لیا، اور لوح محفوظ میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اسی طرح سے اس کو لیا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح ھاکذا منہ الینا وصلا، یہ جو ہے تجوید عملی اور تواتر عملی کے ساتھ جو ہے قرآن جو ہے ہم تک پہنچا ہے۔ تو دو دلیلیں اس میں مصنف نے بیان کی کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کیوں لازم ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تجویدی کے ساتھ نازل کیا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اسی طرح ہم تک پہنچا ہے۔ اور اگر دوسرا مثال لیتے ہیں کہ قرآن کو عدم تجوید کے ساتھ پڑھنے والا گناہ گار ہوتا ہے، تو اس کی کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو کہیں گے اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے اور اسی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو جب اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن جو ہے تواتر عملی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اسی تجوید کے ساتھ۔ اب تھوڑی سی اور باتیں اس میں ہیں، وہ یہ کہ بہی اور منہ میں ضمیر کا مرجع التجوید ہے۔ بہی میں ضمیر کا مرجع جو ہے التجوید ہے، اور منہ میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ الالہ، لأنہ بہی، لأنہ بالتجوید، اللہ تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ نازل کیا۔ وہاکذا منہ ای ہاکذا من اللہ، من الالہ ہے یہ اللہ، الالہ اس کا جو ہے مرجع ہے۔ انزلہ اور وصلہ کے اندر یہاں پر الف اطلاقی ہے، یہاں پر جو ہے کیا نام ہے الف تثنیہ نہیں ہے۔ منہ الینا وصلہ کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لوح محفوظ میں، پھر حضرت جبرائیل، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پھر تابعین اور تبع تابعین اور مشائخ قرت کے واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ لأنہ میں جو ہے ضمیر شان ہے، یا یہ کہ اس کا مرجع القرآن ہے۔ اسی طرح سے ہاکذا کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، ہاکذا کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح، یعنی تجوید ہی کے ساتھ۔ بہرحال آج کا سبق انہی دو شعر پر ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔